تو آج کا یہ لیکچر ایکسکلوسیولی سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اور یہ انشاءاللہ ہماری منفرد گفتگو ایک ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، اور ہم اسے انشاءاللہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ بھی کر دیں گے، ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کے تھرو۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ کل 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پورشن نمبر 1 میں تمہیدی گفتگو میں کروں گا، اور اس میں 3 اہم پوائنٹس ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ پھر پورشن نمبر 2 کے اندر 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشاد فرمائے گئے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور یہ تمام احادیث ایسی ہوں گی جن پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں۔ اور پھر پورشن نمبر 3 میں 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی، اس کا اظہار، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہم اثر باقی مسلمان اور مومنین، ان کی گواہیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں۔ اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں، یہ اکثر کرتا ہوں، بعض لوگ شاید اس کو مذاق سمجھتے ہیں، آپ لوگ تحقیق بھی کر کے دیکھ لیں، میں تو 15-20 سال سے اسی میدان میں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا بھی جو لیکچر ایڈریس ہونے چاہ رہا ہے، نہ کسی بک میں اور نہ کسی ویڈیو لیکچر میں کسی نے اس انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کیا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے دوران اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جو 3 بڑے بڑے پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے، لہذا قرآن پاک کی آیات میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اس میں سے۔ ویسے بھی بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اشارتاً سورہ التوبہ میں غار ثور والے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈائریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشارتاً موجود نہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے، تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، اور پرٹیکولر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں، جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بینچ مارک صلح حدیبیہ ہے اس سے پہلے اسلام قبول کیا، یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ اکرام کی، ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ تو میں اشارتاً ان 3 آیات کا ذکر کر دیتا ہوں، گھر جا کے خود پڑھ لیجئے گا۔ پہلی آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، دوسری سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ والی آیت۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہیں۔ اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر
तौरात और इंजील में भी अल्लाह ताला ने फरमाया था असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र। और तीसरा मुकाम सूरह अत-तौबा में आयत नंबर 100 है, 100 नंबर आयत। तो भाइयों, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर जमाना मेरा है, उसके बाद मेरे सहाबा का, उसके बाद उनका जो उनको देखें यानी ताबईन, और उसके बाद उनका जो उनको देखें यानी तबा ताबईन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने के साथ एडजेसेंट जो 3 जमाने हैं, सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन, उनकी तारीफ खुद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। लिहाजा उन 3 जमानों में जो सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, उनके मर्तबे को कोई और शख्स नहीं पहुंच सकता, इल्ला यह कि किसी के लिए खास फजीलत आ जाए, जिस तरह के सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फजीलत आई है, लेकिन वो भी सहाबा के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आगे चलती है हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये 3 जमाने गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर मुसलमानों पर ऐसा वक्त आएगा कि झूठी गवाहियां देने वाले लोग जो हैं वो पैदा हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अमानत में खयानत करने वाले लोग, और नंबर 3, मोटापा आम हो जाएगा, यानी दुनिया परस्ती में लोग पड़ जाएंगे, दुनिया की याशियों में मुब्तला हो जाएंगे। वलियाउज़ु बिल्लाह। यही हदीस बुखारी और मुस्लिम की जब सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर आती है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 9222, और जामिया तिर्मिज़ी में भी इशारतन इसका जिक्र है 2165, कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्कि उससे पहले, कि मेरे सहाबा की इज्जत करो, वो तुम में सबसे बेहतर है। फिर आगे वो ये अल्फाज, उसके बाद वो जो उनके बाद आए, फिर जो उनके बाद आए। इसी तरीके से सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3673 और सही मुस्लिम में 6488। और मैं मुस्लिम शरीफ के अल्फाज पढ़ूंगा, वो बहुत क्रिटिकल है। कि एक दफा सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान झगड़ा हुआ। तो जज्बात में आकर सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दी। सही मुस्लिम 6488। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मुकदमा पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद को डांटा और फरमाया, तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। खालिद भी सहाबी थे, लेकिन हुजूर ने वो बेंच मार्क किया, इसलिए कि खालिद उस वक्त सहाबी बने जब इस्लाम का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका था, और अब्दुर्रहमान बिन औफ उस वक्त के सहाबी हैं जब इस्लाम कबूल करने का मतलब फैंटी था, और सुलह हुदैबिया के बाद तो इस्लाम ना कबूल करने का मतलब फैंटी था। सूरह तौबा पढ़ के देख लीजिए, उसमें तो कैटेगोरिकल फिर फतह मक्का का जिक्र आया कि 4 महीने का टाइम है, जजीरा नुमाए अरब छोड़कर निकल जाओ, वरना जहां पाए जाओगे कत्ल किए जाओगे। क्यों? ये तो हमेशा से सुन्नत रही है कि जब भी नबियों का इनकार होता है तो अल्लाह ताला अजाब भेजता है। तो इस दफा अल्लाह की ये सुन्नत हुई कि अजाब मुसलमानों के हाथों दिलवाया जाए। उसकी पहली किस्त जो है वो ग़ज़वा बदर में आई, सूरह अनफाल में जिक्र है, ये पहली किस्त है अजाब की। और फिर इस तरीके से ग़ज़वा खंदक और ये मामला चलता गया। तो सैयदना खालिद इब्न वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटते हुए फरमाया, खालिद मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अब तुम, ये हमारे लिए नहीं है, तावील खास में पर्टिकुलर सहाबा के लिए है कि सहाबी सहाबी को गाली नहीं निकाल सकता, हम तो बहुत बाद में आते हैं। खालिद तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अब तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर लो। तो मेरे सहाबा ने जो एक मुद गंदुम खैरात की थी आज का 600 ग्राम, उसको नहीं पहुंच सकते, आधा किलो को भी, बल्कि उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकते। तो ये भाइयों हदीस है जिसके तहत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को गाली गलौज करने से इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और पर्टिकुलर साबिकून अल अव्वलून, और मना किसको किया? सहाबा को ही।
ہم تو तावील आम में बाद में आते हैं। यानी ये नहीं है कि सहाबी को इजाजत है कि वो किसी सहाबी को गालियां निकालना शुरू कर दे, जो मैंने पिछली दफा डिटेल के साथ बताया था। इंशाल्लाह आज भी मैं इशारतन जिक्र कर दूंगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जहां तक ताल्लुक है हदीस क़िरतास का, जो कि आज अब मुहर्रम का महीना जब शुरू हो चुका है तो जुबान ज़द आम होगी और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान शुरू हो जाएगा रवाफिज की तरफ से। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मसले को ऐसा कंक्लूड किया है कि इंशाअल्लाह ताला अला वजह बसीरत आज तक किसी बंदे ने इसको इस तरीके से कंक्लूड नहीं किया जो पिछली दफा हमारी गुफ्तगू हुई थी 2 घंटे और 48 मिनट की ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 55B के नाम से है, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो ahlesunnatpak.com पर अपलोड हो चुका है लेक्चर, तो आज मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। लिहाजा वो पिछले 2.25 घंटे भी जो थे लेक्चर के पिछले दफा, वो भी बेसिकली सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो एक खास दर्जे से आगे बढ़कर एलिगेशन लगती है उसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन की थी, फिरका वारियत से बालातर। अब आ जाइए भाइयों पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वो ये है कि आज की गुफ्तगू में टाइम को बचाने के लिए और इस गुफ्तगू का जो रिदम है इसको कायम करने के लिए मैं सिर्फ क्रिटिकल जो अहादीस होंगी उनके इंटरनेशनल नंबर बताऊंगा, बाकियों के नंबर नहीं बताऊंगा, सिर्फ हवाले दे दूंगा कि ये फलां किताब से है। और ये जितनी अहादीस हैं इनमें मेजॉरिटी अहादीस ऐसी हैं जो फजाइल सहाबा वाले चैप्टर में ही होंगी, सही बुखारी में या सही मुस्लिम में या जामिया तिर्मिज़ी में। लेकिन जो बहुत क्रिटिकल हदीस है जो हमने पहले नहीं सुनी होगी या यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये हदीस भी है, तो उस हदीस का इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल नंबर बैरूत और हरमैन के जो उलमा हैं उनकी इंटरनेशनल नंबरिंग जिसके मुताबिक दारुस्सलाम वाले अरबी के नुस्खे जो है वो छापते हैं अहादीस के किताबों के, उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। और उसके बावजूद अगर किसी को किसी हदीस के बारे में रेफरेंस पूछना हो तो जो लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं उनको आम इजाजत है, वो कमेंट्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने किसी लेक्चर पे चाहे मेरे खिलाफ भी कमेंट्स आए हों कभी कोई कमेंट्स डिलीट नहीं किए, इल्मी तरीके से जवाब देते हैं। तो वो YouTube पर कमेंट्स करके या मेरा जो ईमेल एड्रेस है mirza_95@yahoo.mail.com उस पर मेल करके वो रेफरेंस भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बयान कर दूं। भाइयों चूंकि आज का दर्स जो है वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल से रिलेटेड है, इसलिए आज के दर्स में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो सियासी कारनामे हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कंट्रीब्यूशन है जिसका आज तक एहसान हम सब मुसलमानों पर है, उसको मैं एड्रेस नहीं करूंगा। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तारीख की किताबों में काफी सारा मवाद मौजूद है। आज मेरा पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो राफजियों के बारे में है कि जो सैयदना उमर के बारे में गलत अल्फाज अपनी जुबान से निकालते हैं ताकि फजाइल उमर जो है लोगों के सामने आए। तो इस सिलसिले में जिसे शौक हो तो वो तारीख इब्न जरीर पढ़ सकता है, इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख तबरी 310 हिजरी में फौत हुए, या तारीख दमिश्क पढ़ सकते हैं, या तारीख इब्न कसीर पढ़ सकते हैं, या तारीख इब्न खल्दून पढ़ सकते हैं। ये तमाम तारीख की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयदना उमर के जो कारनामे हैं तारीख में, ये अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहाँ मौजूद हैं। इवन नहजुल बलागा के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबे हैं सैयदना अबू बकर उमर की शान में। लेकिन मसला वही है जिस तरह हमारी सुन्नियत की अक्सरियत सही बुखारी और सही मुस्लिम के तरीके के मुताबिक नमाज ही नहीं पढ़ रही, हालांकि किताबों में तो लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अहले तशय्यो के यहाँ भी उनकी अपनी किताबों वाला रुझान कोई नहीं है। अब जाके ये ईरान की रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ है और तर्जमे होना शुरू हुए, वरना पहले के लोग तो बिल्कुल अवामुन नास तो अभी भी गालिब अक्सरियत जो है वो इस मामले में जहालत का शिकार है। अलबत्ता अगर आप बुरा ना माने तो यहां पर मैं एक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चीज सजेस्ट करूंगा, और बहुत बड़ा काम किया है कतर वालों ने। 30 इकसात के ऊपर 30 एपिसोड्स में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक फिल्म बनाई है।
45 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے، عربی زبان میں ہے، اور میں کہتا ہوں وہ فلم کسی بھی اعتبار سے ہالی ووڈ کی کسی بھی پکچرائزیشن سے پیچھے نہیں ہے، اتنی محنت سے، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی دکھائی گئی ہے، اسلام لانے سے پہلے سے لے کر ان کی وفات تک۔ اس میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی، جنگ قادسیہ ہوئی، رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی، جنگ یرموک، اسی طریقے سے جنگ قادسیہ جو ایران کو شکست ہوئی، یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے فلمائی ہیں، اور اب اس کی جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ آ چکی ہے، یعنی کہ وہ عربی تو ہے لیکن نیچے انگلش کا ترجمہ اتنا کام ہو چکا ہے، اللہ کرے اب انگلش ڈبنگ بھی ہو جائے یا اردو میں بھی ہو جائے۔ تو بھائیو، یہ اب دور جو ہے یہ میڈیا کی وار کا دور ہے، اس میں اس طرح کے ایشوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو ان پر فوراً حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اب بھی کئی علماء عرب نے ان کو اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے، اور میرا اس معاملے میں اوپینین یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فلمیں نہیں بنانی چاہیے، اگر بنانی ہے تو ان کو شو نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا تو اس میں بھی اہتمام ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ اب میڈیا کی اس وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی پیٹ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے نہ لگائے جائیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ عرصے میں اجماع ہو جائے اس پہ امت کا، جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو فلم کے اوپر مولوی جو ہیں وہ اس طرح پنجے جھاڑ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب سے بڑا حرام کام ہے، بڑے بڑے مولوی تمام مکاتب فکر کے، اب ان کو شرم نہیں آتی، انہوں نے لوگوں کے ٹی وی بھی توڑوائے، اب وہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، بریلوی مکتبہ فکر میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں بھی۔ پہلے ان کے انٹرویو آتے تھے کمر کے پیچھے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی، اب سامنے آگے بیٹھ گئے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ میں سے کسی بندے نے اعلانیہ توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے جو آپ نے مسلمانوں پہ حرام کے فتوے لگائے تھے، اور آپ اعلانیہ کہیں کہ ہمارے موٹے دماغ میں اب یہ بات آئی ہے یا ہم احتیاط کا تقاضا، لیکن توبہ کریں اعلانیہ، کیونکہ اتنے علماء اہل سنت پر فتوے لگانا کہ یہ حرام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اب توبہ نہ کرنا، خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیں، اب آپ کرنا شروع کر دیں تو حلال ہو گیا۔ لہٰذا اجماع والا جو مسئلہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، جس میں میں نے 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی، ان میں سے 5 اس صدی میں جو اجماع ہوا ان کی مثالیں، اور آخری اجماع میں نے ویڈیو کیمرے والا اجماع جو ہے اس کو ثابت کیا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے، ویڈیو کیمرے کی فلم، تصویر پر نہیں، فلم۔ تو لہٰذا یہ جو سیدنا عمر پر فلم بنائی گئی، میں سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے بہت بہترین کوشش ہے، اور اب تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات کہ جتنا اثر ویڈیو چھوڑتی ہے وہ کسی کا واعظ اور تقریر نہیں چھوڑتی۔ اور اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں سیدنا عمر کی شان میں ہمارا بھی ویڈیو لیکچر اپلوڈ ہوگا، کتنے علماء عرب کا بھی ہوا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا ہوا ہے، اور اس فلم کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک پازیٹیو جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں میجورٹی چیزیں جو ہے بالکل ٹھیک ہیں، جو ہیں واقعی سند سے ثابت وہی الحمدللہ۔ پوائنٹ نمبر 3، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ صحیح الاسناد احادیث میں اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کسی بھی بے سند واقع اور ضعیف اور من گھڑت احادیث کی محتاج نہیں ہے فضیلت میں، آپ کو آج انشاءاللہ اندازہ ہو جائے۔ لہٰذا آج کے لیکچر میں کوئی ضعیف حدیث یا قصہ کہانیاں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ انہی احادیث نے جو ضعیف الاسناد اور من گھڑت ہیں اور واقعات، انہوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا، حتیٰ کہ قرآن پاک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کو میں ٹچ سٹون سمجھتا ہوں حدیث کا، قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتابیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں یہ اجماع نقل فرمایا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ ان کے خلاف ہیں وہ حدیثیں، ان سے ٹکراتی، قرآن سے ٹکراتی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں شروع میں ہی 2 بڑی مثالیں بیان کر دوں،
کیونکہ اب جمعے تو بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں اور یہ اکثر آپ ممبروں سے یہی جو ہے وہ ضعیف روایتیں اور قصہ کہانیاں سن رہے ہوں گے، جس میں اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی روایتوں کو صحیح ماننے سے۔ اس میں مثال نمبر 1 دلائل النبوہ جو امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے بڑی مشہور، آپ نے اب یہ شروع ہے محرم تو آپ سنیں گے یہ روایت، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے 600 میل دور دیکھ لیا مدینہ شریف سے، اور اپنے جو جرنیل تھا ساریہ، اس کو کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایون ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجتہادی غلطی کے طور پر اس روایت کو حسن درجے کا کہہ دیا، حالانکہ اصول محدثین پر جس کو ابن حجر خود بھی مانتے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ اور اس حدیث میں بھی محمد بن اجلان ایک راوی ہیں جو مدلس ہیں، وہ عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اب چیلنج ہے تمام محدثین کے لیے جو آج بھی موجود ہے، اس کی سما کی تصریح صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں، اور اگر کسی نے اس کو دھکے کے ساتھ صحیح ماننا ہے اس روایت کو، پھر وہ روایت بھی صحیح مانے جس میں سیم حکم ہے، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کوڑا کوڑا دودھ ہو۔ مسند امام احمد میں اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے عصبیت اور مفاخرت کا بیان، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات کا ہے 4902، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب یہ حدیث ہے مطلب لیکن ضعیف ہے، کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور اس سے یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ یہ کر۔ اب مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس قسم کی ولگر بات کر سکتے ہیں؟ اپنا ایمان برباد کر لیں ہم اس حدیث کو مان کے۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں، اور وہی رول اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے، جس نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے پھر اس کو بھی صحیح ماننا۔ تو ہم 2 نمبر پالیسی نہیں کرتے، اصول محدثین پر اگر روایت صحیح ہے چاہے ہمارے خلاف بھی ہو ہم مانیں گے، اور اگر روایت صحیح نہیں چاہے ہمارے حق میں ہو نہیں مانیں گے۔ اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو آپ اس قسم کی باتیں کریں گے محض۔ تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی یہ روایت غلط ہوئی، دوسرا یہ واضح طور پر احادیث سے بھی ٹکرا گئی اور قرآن پاک سے، جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں ضمناً وہ بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے، یعنی کشف اور الہام جس کو ہوتا ہے، محدث زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں حدیث ڈال دی جائے بات۔ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ بعد نے ترجمہ کیا اگر کوئی ہے تو عمر ہے، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا کیونکہ پھر حضرت عمر کے بعد کشف تو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہی ضعیف ہے جس کو انہوں نے وہ کشف اور الہام کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس کے بالکل مقابلے پر صحیح بخاری میں ہی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، 2641 صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر کا قول ہے کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا، چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دیتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم ان کے ظاہری حالات کے اوپر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے خود ہی انکار کر دیا، تو کشف اور الہام والی بات کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں وہ یا ساریۃ الجبل اس سے بھی ٹکراتی ہے، اور لہٰذا وہ محدث والی جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، اس کا صحیح فہم یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتا، ورنہ پہلی امتوں میں تو تھے۔ اور اس میں میں نے الحمدللہ ایک جملہ ایڈ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، الحمدللہ جب انسان دین کے راستے پر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو
گائیڈ کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے ہیں. یہ کشف الہام نہیں ہے, کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے. ایک دماغ میں سوچ آئی کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا, حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا, لیکن ہماری امت میں سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے تحت یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. تو توحید آخری درجے میں کامل ہوئی ہماری امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا جو جائز تھا. اسی طریقے سے ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا کہ کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا, کوئی دعوی نبوت ہی نہ کر لے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر غلام احمد قادیانی ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا, کوئی بزرگ نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں میری بڑی سخت گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے تقریباً آدھے گھنٹے کی, مسئلہ ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت بار.com پر. اور دوسرا الحمدللہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف میں سے کوئی اگر سمجھتا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں تو اس کا جواب دے, ورنہ حق کو قبول کرے. وہ مسئلہ نمبر 55A ہے, علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی گفتگو. تو بھائیو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری بد عقیدگیاں پھیلی ہیں بیسیکلی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کی وجہ سے. اسی لیے ہر فرقہ کہتا ہے جی انہاں کول بھی حدیثاں نے, ساڈے کول بھی حدیثاں نے, تو جائیے کتنے, وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں, ہم جائیں کہاں. تو بھائیو اس کا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل سے. 2 میرے امپورٹنٹ لیکچر ہیں اہل سنت پار.com پر, مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے. یہ ایک ایکسٹریم, اور دوسری ایکسٹریم من گھڑت منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 35. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کو ماننا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث ہونا. تو وہ یہ دونوں گفتگو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. اب آ جائیے مثال نمبر 2 کی طرف, اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر 2, لیکن یہ بچے کو پتہ ہے. یہ تاریخی روایت بے سند من گھڑت جھوٹی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا, تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ, تو وہ چل پڑا. ولیعاذ باللہ. بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے گئے تھے کہ جب قحط سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ, اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا. اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں, لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے. کرامت کو الحمدللہ میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 49 میں, جو گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے بارے میں جو میں نے ایک لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 49 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو. اس کے شروع کے 15 منٹ میں نے بتایا ہے کرامت کہتے کسے ہیں. کرامت اور معجزے کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بنیاد بنایا جائے. اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے, وہ بالکل اس کے الٹ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے, کسوٹی ہے کسی کی حقانیت کو پرکھنے کی. اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی, اور صحیح بخاری میں کیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو کہ کریٹیکل حدیث ہے, کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی عمر فاروق, ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے. اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا, یہ نہیں کہ ان کے صدقے, وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا. تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قحط سالی کو دور کرنے کا. یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے, وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے. یہ سب جھوٹی باتیں, عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے, اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بد عقیدگی امت کے اندر پھیل
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो भाइयों, मसला तवस्सुल और वसीला के ऊपर मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, 1 घंटा और तकरीबन 38 मिनट की। तवस्सुल और वसीला के सही अहकाम व मसाइल, मसला नंबर 43 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, उस पे मैंने 5 जो तवस्सुल और वसीला के सही जरिए हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो बयान किए हैं, और छठा जो कि साबित नहीं है उसको कंडेम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो तमहीदी गुफ्तगू के मुकम्मल हुए। अब आ जाइए दूसरे पोर्शन की तरफ। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, अब दूसरे पोर्शन में हम 17 सहीहुल अस्नाद हदीस की रोशनी में, और ये हदीस मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ता चला जाऊंगा ताकि टाइमली हमारा लेक्चर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल, और इंशाअल्लाह जब ये फज़ाइल आप सुन लेंगे, इसके बाद आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एतबार से कि फज़ाइल ढूंढ कर एक जगह पर जमा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी सालों की मेहनत है, कम से कम 10 साल की मेहनत तो है। जब 2001 में मैंने पहली दफा सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ना शुरू किया, तो उसी वक्त मैं अपने पर्सनल नोट्स बना लेता था, तो अब तक मैंने संभाल के रखे हुए। तो जितने लेक्चर हुए, पिछली दफा किरतास का हुआ, वो भी एक दिन में नहीं तैयार हुआ, कम से कम 10-12 साल लगे हैं उसको। तो भाइयों, 17 की निस्बत, क्योंकि दिन और रात में 17 फर्ज रकते हैं नमाज की, तो उनकी निस्बत से मैंने 17 सहीहुल अस्नाद अहदीस को जो है वो यहां पर बयान करने का इरादा किया है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 6 नबवी में, यानी ऐलान नबूवत के 6ठे साल, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 46 बरस थी, मुसलमान हुए, और उस वक्त सैयदना उमर की उम्र मुबारक 33 साल थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 40वें नंबर पर मुसलमान हुए। लेकिन देख लें, बात है मेहनत की, 40वें नंबर पर मुसलमान हुए और मेहनत करके दूसरे नंबर पर पहुंच गए। ये बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी में, और बड़ी क्रिटिकल हदीस है, लिहाजा नंबर भी सुन लीजिए, 3681, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर को अल्लाह से मांग कर लिया था और दुआ की कि ऐ अल्लाह, अबू जहल और उमर इब्न खत्ताब में से जो तुझे ज्यादा पसंद हो, इधर अल्फाज पर गौर करें, उसको इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ फरमा और उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह के वक्त आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पर एक बड़ी मशहूर हदीस है, वो भी जुबान ज़द आम है, और उसकी भी तमाम रवायतें पक्की ज़ईफ हैं, सही सनद से वो बात साबित नहीं। जो दलाइलुन नबुव्वा इमाम बहीकी की, उसमें भी मौजूद है, और सुनन दारकुतनी में भी मौजूद है, लेकिन उसकी सनद ज़ईफ है। वो बड़ा मशहूर वाकया कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बहन के घर गए और वहां पर कुरान पाक को सुना, तो अपने बहनोई को भी मारा और बहन को भी मारा, और बाद में जब तलावत सुनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए, इस्लाम कबूल किया। ये रवायत भाइयों ज़ईफ है। इसमें कासिम बिन उस्मान अल बसरी, ये रावी जो है, इसको खुद इमाम दारकुतनी ने फरमाया है, जो 4वीं सदी हिजरी में बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अल मुतवफ़ा 382 हिजरी, उन्होंने खुद फरमाया है कि ये मतरूक रावी है, और ये शदीद तरीन जरा होती है किसी भी रावी पर कि जिसकी हदीस से तर्क कर दी गई हो, उससे हदीस ना लीजिए, बिल्कुल नाकाबिले एतबार रावी, वो मरकजी रावी है इस हदीस में। लिहाजा ये हदीस भी सही सनद से साबित नहीं। सही सनद से वही है जो जामिया तिर्मिज़ी में मैंने बयान कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह इन दोनों में से एक को इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ फरमा। दूसरी हदीस भाइयों सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए उमर, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम जिस रास्ते से गुजर जाते हो, शैतान डर के अपना रास्ता बदल लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा ईमान है जी। हम सारे के सारे परेशान है कि शैतान से बचे, लेकिन कमजोर ईमान है, शैतान के हत्थे चढ़े हुए।
کیا علماء اور کیا عوام الناس. اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتا. لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، اب اس طرح کی حدیثوں سے پھر آگے جو یہ ضربیں تقسیمیں لگائی جاتی ہیں نا، وہ بڑی غلط ہے. ہمارے معاشرے میں بڑا مشہور ہے کہ جس کو احتلام بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ اپنے سینے پہ عمر لکھ لے، اور پھر جناب ساتھ کہتے ہیں عمر کی میم جو ہے وہ ناف کے اوپر آنی چاہیے. تو یہ آپ لکھ لیں، یعنی کہ وہ سیاہی کے ساتھ نہیں، ویسے انگلی کے اشارے کے ساتھ، تو احتلام نہیں ہوگا. وہ بھائیو احتلام یا نائٹ فال یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس کا رک جانا بیسیکلی بیماری ہے کسی بندے کے لیے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس قسم. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بڑی، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی گستاخانہ چیزیں ہیں کہ جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ اپنی وائف کے پیٹ کے اوپر محمد لکھے اور میم جو ہے وہ ناف کے اوپر لے کر آئے تو بیٹا پیدا ہوگا. یہ عام ہے چیزیں ہمارے معاشرے میں. تو لہٰذا میں درس تو اس طرح کا نہیں دینا میں نے کہ وہ مطلب جو عوام کو پتہ ہی نہ ہو، عوام میں باتیں ہی نہ ہو رہی ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو عوام الناس میں غلط چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق علیہ. اب یہ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں، اس میں بھی صحیحین میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں. کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی جو ہے اس سے نیچے. اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے. یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے. یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا. اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے بھی پیا، اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد علم ہے، دین بھی اور علم بھی الحمدللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے. اور الحمدللہ یہ ترتیب ایسی ہے، اس میں امپلائیڈ ہے کہ خلافت راشدہ کی یہ ترتیب بننی تھی. طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت میں. ایک مجلس میں جنت کی بشارت. اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے الحمدللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، پھر مجھے عمر کی حیا آ گئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے الحمدللہ. چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، یہ حدیث بھی عام نہیں لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے 3664 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی، سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہم السلام. اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں. مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے یعنی 40 پلس
जिसको आप समझ लीजिए। दुनिया में, जन्नत में तो सारे जवान होंगे, जिनकी बुढ़ापे में डेथ हुई उनके सरदार होंगे सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर। और वो हदीस भी सही है जामिया तिरमिज़ी में, बल्कि हदीस मतवातरा है। 10 से ज्यादा सहाबा से यह रवायत है जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3768 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरे पास वो फरिश्ता आया जो आज से पहले कभी नहीं आया था, और उसने मुझे ये बिशारत दी कि सैयदना हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है। और ये वाला जो हिस्सा है सैयदा फातिमा वाला, ये तो बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल मुस्तदरक अल हाकिम में सही सनद के साथ ये रवायत आगे भी चलती है, सुनन इब्न माजा में भी, और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफकत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद यानी सैयदना अली उनसे भी बेहतर है, और उनसे बेहतर फिर सैयदना उमर। वो इंशाअल्लाह मैं हदीस भी बयान कर दूंगा। खुद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे दिली महबूब, मौला से मुराद दिली महबूब, जैसे हम अपने मौलवियों को भी कहते हैं मौलाना, ये मुश्किल कुशा वाला मौला नहीं है। 7वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हक को उमर की जुबान और दिल पर जारी फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है, वो जो कश्फ इल्हाम की बात ये नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दिल में और उनकी जुबान पर ऐसे मशवरे बाज़ औक़ात जारी हो जाते थे जो बाद में शरीयत का हिस्सा बनने वाले थे। और वो अगली हदीस जो 8वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 3 बातों में अपने रब की मुवाफकत की है। 3 बातों, यह नहीं कहा कि रब ने मेरी मुवाफकत की है, मैंने की, कि मेरे मशवरे थे, अल्लाह ताला ने उनको एंडोर्स किया। पहला फरमाया कि मुकाम इब्राहिम का मैंने मशवरा दिया था कि मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाए, क्योंकि खाना काबा शरीफ जो है इस वक्त इस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी ये वाला हिस्सा कम है और ये वाला ज्यादा है। और पाकिस्तान की तरफ से देखें तो इस कॉर्नर पे हजर अस्वद है, ये रुकने यमानी है, रुकने यमानी, और यहां पर खाना काबा का दरवाजा है। ये रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक सुनन नबी दाऊद में सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। और ये जो दीवार है ये 70 अंबिया का मुसल्ला है, इसीलिए इसको कहते हैं मुस्तजाब, दुआओं की कबूलियत की जगह। क्यों कि यहां पर जब इमाम खड़ा होता है तो उसका रुख बैतुल मक़दिस की तरफ भी हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। मक्की दौर के अंदर फिर मदीना शरीफ में तहवील किबला हो गई, तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस वक्त भी मशवरा था कि यहां पर पढ़ी जाए। बाद में अल्लाह ताला ने इसको एंडोर्स किया और फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, सूरतुल बकरा के अंदर। और वो मुकाम इब्राहीम यहां पर है, जहां पर वो पत्थर है जिस पर चढ़कर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो तामीर काबा की थी। वो आज भी मौजूद है, वो येलो सा एक बना हुआ है, उसके ऊपर जंगला सा। तो वहां पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम काबा वहीं पर खड़े होते हैं, जब से 1925 के बाद वो 4 मुसल्ले जो हैं उठाए गए। और दूसरा फरमाया कि हिजाब का मैंने मशवरा दिया था, और वो अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में और सूरतुल नूर के अंदर औरतों का हिजाब जो है पर्दा, उसकी आयत नाजिल फरमाई। और तीसरा शहद वाले किस्से में जो सूरह अत-तहरीम में है, पारा नंबर 28 में, हालांकि बड़ी सख्त बात सैयदना उमर ने उस वक्त कह दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शहद वाले मामले के अंदर को जाकर आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, अभी टाइम नहीं कि मैं उसको बताऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो कुछ हद तक ज्यादती की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पर टेंशन का शिकार हुए, तो सैयदना उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, इन छोड़े इन औरतों को, आपके लिए तो बहुत औरतें हैं, अल्लाह ताला आपको और इनसे बेहतर औरतें अता फरमाएगा। और सेम वही आयत कुरान पाक में सूरह तहरीम में नाजिल होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुसलमान बीवियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन को खिताब करके कि तुम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करोगी तो इनका तो मददगार, इनका जो है वो दिली महबूब और जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला है, और इतने मोमिनीन हैं और करीब है कि अल्लाह ताला तुमसे बेहतर बीवियां जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे।
کہ جو کماریاں بھی ہوں، ذکر کرنے والی ہوں اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوں. تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی. تو بھائیو اس کانٹیکسٹ میں جو سورہ التحریم کا ذکر ہوا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بالکل درست تھا. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی یاد کر لیجئے کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3686 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. مشکات المصابیح میں انہوں نے حکم لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ ظاہر ہے کہ بات فضیلت کے طور پر تھی، جیسا کہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں بھی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بفرض محال اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا. اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نبی آتا تو سیدنا عمر ہوتے، لہذا اس معاملے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ احد پہاڑ پر چڑھے. تو احد پہاڑ پر ہلکا سا زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر اور عثمان، وہ 2 شہید. الحمدللہ. یہ تو تھی احد والی حدیث. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پر چڑھے، جہاں پر غار حرا ہے، تو اس نے بھی ہلنا شروع کر دیا. اور میں اس کو محبت میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ احساسات دیے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے جھوم اٹھا. کوئی بعید نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ کھجور کا تنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، جب ممبر بنایا گیا تو اس نے چیخے مار کے رونا شروع کیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے چیخیں سنی. حضور کے معجزات کے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے. یہ میں نے اس لیے بیان کیا، یہ بعید نہیں ہے کہ ان کے احساسات ہوں، وہ جھوم اٹھے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہم پر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا اے ہرا. اس وقت کون کون تھا آپ کے ساتھ؟ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور زبیر. 6 صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرا رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سارے شہداء ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹھہر گیا. 11ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک کنواں تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے اندر. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی ہے دروازے پر اس کو جنت کی بشارت ہے. اللہ. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پہنچا تو سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت فرمائی ہے جنت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دائیں طرف آ کر سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اسی منڈیر پر. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو سنائی تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے. اب دونوں جگہ دائیں اور بائیں جو ہے وہ کور ہو گئے. اتنے میں پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو کوئی ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دو
لیکن ان مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ جو اس کو پہنچ کر رہیں گی. تو کہتے ہیں دروازے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے ان کو جب یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں اور پریشانیوں پہ کہ جن کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا. اور حضور کی غیبی خبریں ایک ایک غیبی خبر پوری ہوئی الحمدللہ. اب دائیں اور بائیں تو جگہ کور ہو چکی تھی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور اس حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس حدیث سے میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کی قبریں حضور کے ساتھ ہوں گی اور عثمان غنی کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوگی. اور الحمدللہ میری 3 دفعہ حاضری ہوئی ہے مدینہ شریف میں اور جنت البقیع قبرستان میں. میں نے ایگزیکٹ کئی دفعہ یہ چیز جج کی ہے کہ بالکل روزہ شریف جس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہے اس کی سیدھ لیں, بالکل اس کی سیدھ میں جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے, بالکل صحیح حالت میں الحمدللہ. لیکن وہی سنت کے مطابق ایک بالشت اونچی ہے, وہ پتھروں کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ بالکل سب کو پتا ہے کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. تو وہ بالکل ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہے الحمدللہ. اور میں نے الحمدللہ 2-3 بار الحمدللہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضری دی ہے الحمدللہ. اور اس کو حاضری کو آپ برا نہ سمجھیے گا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی تھی اور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ ہم سب بھی رونا شروع ہو گئے. اور والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد. لہذا یہ جو مشہور ہے جی وہ قبروں پہ, وہ قبروں والا جو معاملہ ہے وہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. لیکن مسئلہ یہ ساری کی ساری باتیں فرقہ واریت کی نظر ہو چکی ہیں. تو قبروں پر جاؤ آخرت کی یاد آئے, یہ صحیح مسلم کی حدیث. عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے, البتہ وہ جو لعنت فرمائی گئی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے جاتی ہیں. عبرت کے لیے تو عبرت کی تو عورت کو بھی ضرورت ہے, تو عورتوں کو بھی قبرستان جانا چاہیے, سنت ہے. صحابیات جاتی تھی. جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ ان کی قبر پر گئیں اور شعر بھی پڑھے ان کی قبر پر جا کر. تو یہ بالکل مطلب وہ فرقہ واریت کی لعنت پھیل چکی ہے. اور اس پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بعض کا تو علماء عرب بھی بیچارے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں. مجھے وہاں سے بھی فون آتے ہیں, میں کہتا ہوں یار ان کو مسلم شریف پڑھو, یہ جو دعا لکھ کے تم نے جنت البقیع میں لگائی ہوئی ہے یہ حدیث ہی کھول کے پڑھ لو. یہ دعا کس کو تعلیم فرمائی ہے حضور نے؟ حضرت عائشہ کو. ورنہ حضور کہتے ہیں عائشہ تیرا کیا کام قبر پہ جانے کا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ فرقہ واریت ایسی لعنت پڑ چکی ہے, وہ چند ایک باتیں پکڑی ان کے بعد رزلٹ نکال دیا. لیکن الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے حق بات ہوتی ہے الحمدللہ. تو 12ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث, یہ بھی متفق علیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہوں وہ کنویں سے پانی نکال رہا ہوں ڈول کے ذریعے, اور پھر مجھ سے یہ رسی ڈول والی جو ہے وہ ابو بکر نے پکڑ لی. انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے, وہی 2 سال خلافت کی طرف اشارہ تھا. لیکن ان کے نکالنے میں ذوف تھا. معاذ اللہ ان کے نکالنے میں ذوف سے مراد یہ ہے کہ اس وقت فتنے بہت زیادہ تھے, تو بہت زیادہ فتوحات نہیں ہوئی بلکہ ان فتنوں کی سرکوبی کی گئی. اور میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ بعد کی جتنی فتوحات ہیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2 سالوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے جو اس وقت انہوں نے باندھ دیا منکرین زکات اور مسلمہ کذاب کے خلاف الحمدللہ. تو پھر ابو بکر سے ڈول پکڑا عمر نے, اور اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو, اور اتنا زیادہ پانی نکالا کہ سارا حوض بھر گیا اور سب کے سب لوگ سیراب ہو گئے الحمدللہ. اور اس میں ظاہر امپلائڈ تھا اشارہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتوحات ہوں گی, اور دونوں بڑی امپائرز جو تھیں اس وقت سپر پاورز, جنگ قادسیہ میں جو ہے وہ ایرانی امپائر گر گئی اور رومن امپائر جو ہے وہ جنگ یرموک میں گری, اور الحمدللہ 3 براعظموں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قتال کی برکتیں ظاہر ہوئی. 13ویں حدیث صحیح بخاری میں, اور یہ حدیث بہت کریٹیکل ہے, بہت کریٹیکل ہے, اس لیے اس کا نمبر بھی میں بیان کر دوں
इंटरनेशनल नंबर है 7046। किताब ताबीर चैप्टर में, ख्वाबों वाले चैप्टर में इमाम बुखारी से लेकर आए कि एक सहाबी ने ख्वाब देखा। ख्वाब उन्होंने देखा कि बादल का साया है और उसमें से घी और शहद टपक रहा है, और लोग आते हैं अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जिसकी जितनी तौफीक होती है उस घी और शहद में से लेकर चले जाते हैं। फिर वो सहाबी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रस्सी भी मैंने देखी जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, और मैंने देखा कि आपने वो रस्सी पकड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रस्सी से ऊपर चढ़ गए। फिर आपके बाद एक और शख्स ने रस्सी पकड़ी, वो भी ऊपर चढ़ गए। फिर उसके बाद एक तीसरे शख्स ने रस्सी पकड़ी और वो भी ऊपर चढ़ गए। लेकिन 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 जब चौथे ने पकड़ी रस्सी तो रस्सी टूट गई, और फिर उसके लिए रस्सी को जोड़ दिया गया। ये अल्फाज पे जरा गौर करना है, उसके लिए रस्सी को जोड़ दिया गया, फिर वो भी ऊपर चढ़ गया। अब ये जब ख्वाब बयान किया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलल्लाह अगर इजाजत है तो मैं इसकी ताबीर बयान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो करो। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो साइबान देखा और इसमें से घी और शहद जो टपक रहा है, इससे मुराद कुरान और इस्लाम की दौलत है, और लोग आकर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले रहे हैं, जिसका जितना ज़र्फ है उसके मुताबिक कुरान और इस्लाम में से ले रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ चले जाएंगे इस रस्सी को पकड़ के। फिर आपके बाद एक शख्स जो है वो आपकी जगह पर आएगा, लेकिन उसमें नाम नहीं है कि किसको देखा, एक शख्स की बात है, वो भी ऊपर चढ़ जाएगा, फिर दूसरा भी, और तीसरा जब चढ़ेगा तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन फिर अल्लाह ताला उसके लिए रस्सी जोड़ देगा। तो फिर कहा, या रसूलल्लाह मैंने ताबीर सही की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ सही है और कुछ गलत। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे इसकी सही ताबीर बयान करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर बयान नहीं फरमाई और फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम मत दो। अनअटेंडेड ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अहादीस से बिल्कुल उसके इशारे मिलते हैं कि इससे मुराद क्या था, कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर बहुत अच्छा दौर, फिर सैयदना उमर का दौर, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के मुबारक दौर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ ऐसी इज्तिहादी गलतियां हुई जिसकी वजह से सहाबा इकराम आपके खिलाफ हुए, और बदनीयती के साथ नहीं। वो बदबख्त है जो कहता है कि बदनीयती के साथ हुई। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, नेक नीयती के साथ। तालीफ कल्ब के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गवर्नरी के ओहदों पर फायज किया, जिसकी वजह से मुसलमान सहाबा इकराम और ताबईन उनके खिलाफ हुए, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा गलत निकला कि उनको शहीद कर दिया गया। और मैं इब्ने उमर का कौल यहां पर बयान करूंगा, अल-मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा से। बहुत प्यारी बात इब्ने उमर ने कही कि लोगों, उस्मान ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो बुखारी शरीफ में मौजूद है कि गज़वा उहद में भाग गए थे, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। सूरह आल इमरान में, वलक़द अफ़ल्लाह, बेशक अल्लाह उनको माफ कर चुका। लेकिन उस्मान से छोटी गलती हुई, लेकिन तुमने उसको माफ नहीं किया और उसको कत्ल कर दिया। और ये बहुत बड़ा फितना मुसलमानों के ऊपर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की शक्ल में। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद फिर फितने तो सैयदना उमर की शहादत से शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियली जो है वो राइज कर गए सारे के सारे फितने। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए वो रस्सी जोड़ी गई, जिसका सही मफहूम जो है वो बुखारी और मुस्लिम की उस हदीस से समझ आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, कि मुसलमान को जो दुख, दर्द और तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह ताला इसके बदले उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो बेसिकली सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उनकी उस इज्तिहादी गलतियों का कफारा बन गई। तो वो हदीस में अल्फाज है, उसके लिए रस्सी को जोड़ दिया जाएगा, वो कफारा बन गई उनकी गलतियों का। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुद लानती है जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लानत भेजता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का तो मनहज ही यही है कि हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सहाबा से, अहले बैत से, ताबईन से, तबा ताबईन जो सहीहुल अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह 14वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। ये बहुत क्रिटिकल हदीस है ये, लेकिन आम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाजा है, जब वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पर फितने शुरू हो जाएंगे, और वो दरवाजा उमर है। और देख लें सैयदना उमर
کہ وہ دروازہ ٹوٹا، پھر فتنے شروع ہو گئے، اور اسی فتنوں کا حصہ جو بنے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا شکار ہوئے، سیدنا علی بھی شکار ہوئے، اور کرتے کرتے یہ واقعہ ہرا، اور یہ بیچ میں خانہ کعبے پر چڑھائی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی انہی فتنوں کا جو ہے وہ سلسلہ اور تسلسل ہے۔ 15ویں حدیث مسند امام احمد میں، اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس کا میں انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دوں، 18430 اور جلد 4 صفحہ 273 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے ختم ہونے کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ پوری دنیا میں جو قائم ہونی ہے وہ آئے گی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ تو اس میں 5 ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، جن میں سے تقریباً سمجھیں کہ 4 گزر چکے ہیں، نہیں تو 3.25 تو گزر چکے ہیں۔ پہلا دور خلافت راشدہ کا 30 سال، وہ آگے میں حدیث میں بھی بیان کر دوں گا۔ سیدنا حسن کی صلح کے بعد وہ خلافت راشدہ ختم۔ اس کے بعد دوسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت، جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، جو تقریباً 1000 سال تک چلا۔ پھر تیسرا دور کہا جابر حکمران تم پر قابض ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز جو آ گئی، کہیں پر فرانسیسی آ کے بیٹھ گئے، کہیں پر جو ہے وہ انگریز آ کر بیٹھ گئے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ مغلوب کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی، وہ آخری جو ہے ضرب مسلمانوں پر لگی۔ اور پھر اب یہ چوتھے دور کی طرف جو ہے وہ 5واں دور، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، تو یہ 5واں دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، اس کے بعد خلافت راشدہ، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر چوتھا دور جو ہے وہ کلونیل پاورز کا، جابر حکمران، اور اب انشاءاللہ تعالی اسلام کی نشت ثانیہ کی طرف جو ہے وہ تقریباً آغاز ہو چکا ہے، اور کتاب و سنت کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تا وقت ہے کہ سیدنا امام مہدی، جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں احادیث ملتی ہیں، مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر، یعنی محمد مہدی، ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ 16ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے، ترمذی کا نمبر 2226 اور سنن ابی داؤد کا 4646، جو میں نے کہا تھا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، یہ وہ ہے کہ سیدنا سفینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، یہ کل ہوئے بیٹا 30۔ یہ بریک اپ بھی انہوں نے بتایا سنن ابی داؤد کے اندر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 30 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا، خلافت نہیں ہوگی، وہ بادشاہت عطا فرما دے گا۔ تو ابو داؤد کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ وہ شاگرد کہتا ہے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے۔ یہ علیہ السلام میں نے نہیں استعمال کیا، انہوں نے استعمال کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ علیہ السلام بالکل جائز ہے استعمال کرنا کسی بھی مسلمان کے ساتھ۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اسی طریقے سے السلام علیکم آپ کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے، یہ جائز ہے۔ وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں میں ایک بائیفرکیشن کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا جائے اور پیغمبر کو علیہ السلام کہا جائے، لیکن یہ جواز موجود ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیر صحابی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی شاگرد نے امام مسلم کو مخاطب کیا ہے کہ میرے استاد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے عمر علیہ السلام،
اہل سنت کی کتاب سیدنا عمر علیہ السلام، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے کتاب الام امام شافعی کی، اس میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا تو صرف صحابہ کے لیے، ہو آپ کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے. تو یہ بنی امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے، جہاں سے یہ ہوا خارج ہوتی ہے. یہ اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے، یہ جھوٹ ان کی پیٹھ سے نکلا ہے. اور جامعہ ترمذی میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے، شریر ترین بادشاہت. یہ حضرت سفینہ نے کہا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت. تو انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو دیکھیں، علی کو خلیفہ نہیں مانتے. تو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے کہ خلافت راشدہ 30 ہجری میں سیدنا حسن کی صلح جو ربیع الاول 41 ہجری میں ہوئی اس پر مکمل ہوئی. الحمدللہ 30 سال جو ہے وہ پورے ہوئے. اور یہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منہاج السنہ اور اپنے فتاوی میں لکھا ہے. اب 17ویں اور آخری حدیث دوسرے ٹاپک کی، ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، تو اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے. لہذا خلفاء راشدین کی وہ سنتیں جن پر اجماع ہوا، اور الحمدللہ سب پہ اجماع ہوا ہے. حج تمتع کے مسئلے پر عبداللہ بن عمر نے مخالفت کر دی، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. تو خلفاء راشدین کی سنت، تمام صحابہ کی نہیں، خلفاء راشدین، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات ہوگی پبلکلی رپورٹ ہوگی، تو غلطی کوئی دیکھے گا تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے گا. تو خلفاء راشدین کی سنت بیسیکلی وہ اجماع بن جائے گا امت کا، اور اجماع الحمدللہ حجت ہے. اس میں میری پوری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 40 منٹ کی اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں الحمدللہ. تو لہٰذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا جائز ہے. جائز کا لفظ یاد رکھیے، افضل نہیں ہے، جائز. اس پہ اجماع ہوا ہے، اور الحمدللہ اجماع کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شریعت سازی نہیں ہوتی. اگر یہ اجماع ہو جاتا نا یہ ضروری ہے، پھر بڑی خطرناک بات، وہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 20 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر تقریباً پونے گھنٹے کی. حرمین میں 20 رکعت تراویح کیوں، اور قیام اللیل اور تراویح کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسٹانس ہے، اس کے دلائل جو ہیں اور اس میں کیا آپٹیمل سولوشن ہے، اس کو میں نے الحمدللہ بیان کیا ہے. یہاں پر 3 روایتیں اسی کانٹیکسٹ میں، کیونکہ یہ 17 تو مکمل ہو گئی، یہ 3 روایتیں بہت اہم ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں جھوٹی روایتیں ہیں اور پبلک میں عام ہیں. تو بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہاں پر اس کا بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ تینوں روایتیں جو ہیں پرائمری جس بک میں ہے وہ مسند رزین ہے، جو کہ کتاب ثابت ہی نہیں، امام رزین رحمت اللہ علیہ سے، اور کچھ باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری روایتیں صرف ضعیف نہیں ہیں، جھوٹے کی حد تک کذاب راوی ہیں ان تینوں روایتوں کے اندر. پہلی روایت جو ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے. صحابہ سے تو راستہ دیکھا جاتا ہے، ستارے کی پیروی تو نہیں کی جاتی. تو ٹیکنیکلی یہ بات درست نہیں ہے. ہاں ویسے کوئی ان کو روشنی کا مینار کہتا ہے، یہ باتیں کہتا رہے، حدیث نہیں ہے. اور اس روایت کے اندر عبد الرحیم بن زید نامی راوی ہے، جو تمام بڑے بڑے ائمہ محدثین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے. اس کے جتنے طرق ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں، اور وہ بات بھی حقیقت ہے. کئی اور روایتیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. مثلا صحیح بخاری میں اشارتاً ملتا ہے، اور باقی حدیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. تو اب میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تو اس کے بلکہ کھرچ دیتے تھے وہ مصحف سے جہاں لکھا ہوتا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طریقے سے ان کو فالو کیا جائے تو پھر مٹا دیا جائے مصحف سے. صحابہ کا اجماع حجت ہے، کسی ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، ہاں اجماع کو غلطی نہیں لگے گی. اور کئی ایک مثالیں موجود ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کے دور میں ان سے غلطیاں ہوئی، انہوں نے خود مانی، ایکسیپٹ کی. کسی نے نہیں کہا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉन्फिडेंस था कि मेरे खुलफाए राशिदीन वही लोग बनेंगे जिन पर किताब और सुन्नत पेश की जाएगी तो वो रुजू कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए खुलफाए राशिदीन की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी रवायत पक्की, ये तो झूठी रवायत है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि मुझे अबू बकर एक रात की गारे सौर की नेकियां दे दे, एक रात, मुझसे पूरी जिंदगी की नेकियां दे दे। तो इसमें बुरैहा बिन मोहम्मद एक कज़्ज़ाब रावी है। तारीख बगदाद में इसकी सनद मौजूद है, बाकी जगह तो सनद भी कोई नहीं मौजूद, और उसमें भी एक कज़्ज़ाब झूठा रावी है जिसने रवायत खड़ी है, बिल्कुल झूठी रवायत है। इसी तरीके से तीसरी रवायत, ये भी बड़ी आम है, ये भी मुस्नद रज़ीन में मौजूद है, दलाइल नबुव्वा बहकी के अंदर भी मौजूद है, और इसमें वो कज़्ज़ाब रावी है फराद बिन साइद, झूठा रावी। उसने रवायत बयान की है कि हजरत आयशा की गोद में एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तो हजरत आयशा ने पूछा कि इस तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उमर की है। तो हजरत आयशा ने कहा मेरे बाप की नेकियां? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर की एक नेकी जो है तेरे बाप जो सैयदना उमर की सारी नेकियां उसके बराबर नहीं हो सकती। झूठ, पक्का झूठ। एक लेवल के लोग थे, थोड़ा बहुत फर्क जरूर था, लेकिन ये तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई कर दे। ये पक्की झूठी रवायत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फतवा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी, और दौरे हाजिर के बहुत बड़े मुहद्दिस शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने मिशकातुल मसाबीह में जहां ये हदीसें आई हैं उनके हुक्म में फुट नोट पे लिख दिया है कि ये रवायतें जो है ये मनगढ़ंत है, पक्की ज़ईफ मतरूक रावियों के साथ ये रवायतें हैं। हाँ, यहां पर मैं वो रवायत बयान कर देता हूं। मुहर्रम का महीना है और मुझे कोई यार नहीं इसमें, जो सही हदीस है जो पता होनी चाहिए सुन्नियों को, वो सही मुस्लिम में है, हजरत अली के फजाइल के चैप्टर में, कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथ में झंडा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो सैयदना अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया। सही मुस्लिम में फजाइल अली के चैप्टर में आगे चलता है, हजरत उमर कहते हैं ये पहला मौका था कि मुझे ख्वाहिश पैदा हुई कि वो झंडा मुझे मिले, लेकिन वो अली को मिला और मैं पूरी जिंदगी रश करूंगा अली पर, इस बात पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर उनको झंडा दिया। ये सही रवायत है, लेकिन ये वो फिर कवारियत की लानत की जो नजर होगी, कई हमारे मौलवियों को भी नहीं रवायत पता, हालांकि मुस्लिम में। लेकिन यहां पर इंसाफ का तकाजा है कि मैं वो हदीस बयान कर दूं जो सही सनद से साबित है, और वो जामिया तिरमिज़ी में 3675 नंबर हदीस है, और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको हसन सही कहा है। शेख अलबानी और शेख जुबैर अली ज़ई साहब दोनों इसको हदीस को सही कहते हैं। ये बड़ी मशहूर हदीस है, हमारे बरेलवी मकतब फिक्र के लोग इसको बयान करते हैं, लेकिन वो फिर रिजल्ट गलत निकालते हैं। मैं सही रिजल्ट भी इसका बताऊंगा कि सैयदना उमर कहते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अपील की, तो मैं अपने घर का आधा सामान उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। तो पूछा घर के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह जितना लाया हूं इतना घर वालों के लिए भी छोड़ा है, और मैं ये सोच रहा था आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान उठाकर हुजूर के कदमों में ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो अर्ज की अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं घर वालों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उमर कहते हैं कि मैंने उस दिन समझ लिया कि मैं अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल सही हदीस है। अब इससे वो बाज लोग रिजल्ट निकालते हैं कि जी अल्लाह और उसका रसूल घर छोड़ आए तो हाजिर नाजर इससे साबित हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और ये जो लिखा जाता है ना कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है, बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि मैं तो कहता हूं मेरे लिए अल्लाह, उसका रसूल, उसके रसूल के सहाबा, अहले बैत, तमाम कामिलुल ईमान मोमिनीन ही काफी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं गुस्ताखाना फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में, सूरतुल माइदा की 51 नंबर आयत है कि तुम्हारे दोस्त तो है अल्लाह, उसका रसूल और तमाम मोमिनीन है, सब हमारे लिए काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुश्किल कुशाई के मानों में नहीं, जिगरी यार के मानों में, ज़ाहिरी असबाब के मानों, उन मानों अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी, बिल्कुल। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल किताब और सुन्नत काफी है। वो कहते हैं नहीं हम फलां बुजुर्ग के पीछे चलेंगे, उस वक्त नहीं शर्म आती? यही तो बात अहले सुन्नत की तरफ से, असहाबुल हदीस की तरफ से लोगों को समझाई जा रही है, लेकिन लोगों को बात नहीं समझ। अहले सुन्नत, असहाबुल हदीस, मनहज, फिरका नहीं, मसलक नहीं, फिरके बनाना हराम है इस्लाम में, मनहज की बात करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझ लीजिए, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं, ये मुहावरतन बात है,
یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول چھوڑے ہوں، ورنہ اس میں پھر وہ الزامی اور پھکی والا جواب بھی سن لیجئے. جو صحیح سند کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں اور قرآن میں 6 دفعہ کم از کم بات آئی اور صحیح مسلم میں بھی موجود، بخاری میں بھی موجود، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی مثال نہیں بیان کرتے، اور اپنی شان کے لائق ہمارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس وقت کہتے ہیں یہ دیکھیں جی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش پر مقید کر دیا ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے. تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آئے ہوں، تو اللہ کو جب آپ گھر میں مقید کرتے ہیں تو اس وقت کفر نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں نہیں اللہ گھر میں نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی بھی محبت الحمدللہ. اور اس پہ میں نے وہ گفتگو کی ہے جس پہ میں نے جو ہے وہ سیلفیوں کا بھی رد کیا ہے. یہ بھی آج ٹرم نہیں سن لیں، میں نے ڈیوائز کیا. ایک ہوتے ہیں سلفی. سلفی وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم پہ مانتے ہیں. غیر مقلد نہیں ہوتے، وہ نہ مقلد ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا اجماعی فہم لیتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں سیلفی، سیلف سٹارٹ، اپنی مرضی سے قرآن حدیث سے رزلٹ نکالے. کبھی داڑھی والی حدیث بخاری کی دیکھ لی، کہا جی عبداللہ بن عمر نے بدعت کی ہے مٹھی کے بعد کاٹ کے. لانا تو ایسے بندے پہ جو یہ بات کرتا ہے. ان کو فہم ہی نہیں پتا کتاب و سنت کا فہم کیا ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ داڑھیوں کو رنگو یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. تو اپنے مولویوں کی جن کی چٹی داڑھی ان کو کہیں یہ حرام کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ رنگتے نہیں تھے. تو صحابہ کا فہم یہ ہے کہ رنگنا افضل ہے. تو ادھر بھی بھائی مٹھی سے بڑھانا افضل ہے، وہ بھی اس کے لیے جو کہے کہ حضور نے نہیں کٹوائی. اور اگر کوئی چاہتا ہے حضور سے لمبی داڑھی نہ ہو تو وہ اتنی رکھے. حضور کی تو داڑھی یہاں تک تھی، یہ تو جھوٹ ہے کہ سینہ بھرتی تھی. میں نے حدیث بھی بتا دی الحمدللہ. میرا پورا لیکچر ہے اور بڑے بڑے علماء اہل حدیث نے توبہ کی ہے، کانوں کو ہاتھ لگائی ہے. بڑے بڑے محققین نے وہ لیکچر 1 گھنٹے کا میرا مسئلہ نمبر 33 کے نام سے داڑھی کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی مقدار کا بیان الحمدللہ. تو اس میں نے دونوں ایکسٹریم رائے جو ہیں، وہ شیخ البانی کی رائے ہے کہ مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے، اور اس کے برعکس کئیوں کی رائے ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا واجب ہے. یہ دونوں ایکسٹریم رائے. تو میں نے حق بات الحمدللہ اس میں بیان کی. تو اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 41 میں بھی میں نے سلفی منہج کو بیان کیا ہے، کتاب و سنت. سیلفیوں کا رد کیا جو سیلف سٹارٹ اپنی مرضی سے رزلٹ نکال، سیلفیوں کا رد کیا ہے. وہ ہے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. اسماء و صفات پر اس طرح کی گفتگو آپ کو کہیں نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اسماء و صفات کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے سمجھایا ہے. نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام الحمدللہ. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اب آ جائیے اس کے آخری حصے کی طرف، اور یہ انشاءاللہ تعالی 20 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گا. اور وہ ہے 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ گفتگو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا تھی. 6 حدیثیں اس پر ہیں، اور پھر 6 حدیثیں ہیں 5 جید صحابہ اکرام علیہم رضوان کا فتویٰ سیدنا عمر کی شان میں الحمدللہ. لیکن ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو 20 منٹ اور قربانی کر لیجئے. یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اس کے بغیر اٹھنا جو ہے بدبختی ہے. اور یہاں پر جتنے یہ 80-90 کے قریب لوگ موجود ہیں، یہی بات الحمدللہ اگر حق کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ تعالی صحیح منہج لوگوں میں عام ہو جائے گا. تو پہلی حدیث ہے صحیح بخاری سے، بہت کریٹیکل حدیث ہے. اور سورۃ الحجرات، صحیح بخاری میں سورۃ الحجرات کی تفسیر کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ موجود ہے حدیث. کتاب التفسیر چل کے عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق میں 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے، جبکہ انجامے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں بلند کر لیں، اور وہ 2 تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے آگے حدیث یہ بخاری کی بیان کی کہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. جب وہ وفد جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دیا کرتے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو امیر بنائیے. تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں، یہ مناسب ہے. اس میں سیدنا ابوبکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا،
اور آپس میں تلخ کلامی میں ان کی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہو گئیں اور اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، خبر ہی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ بڑا گاڑا فتویٰ۔ اب میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرتا ہوں، جو حضور کی موجودگی میں آواز بلند کر دے وہ تو ہو جائے گستاخ رسول، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے مقابلے پر کسی اپنے بزرگ اور مولوی کا قول لے آئے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ پہلے نمبر پہ گستاخ رسول ہے، اس سے بڑا گستاخ رسول ہے۔ ہم تو پھر ننگی باتیں کریں گے، کسی کو بری لگتی ہیں تو لگتی نہیں۔ تو پھر سیدنا ابوبکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں گستاخی، آپس میں بالکل آہستہ آواز میں، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اسی بخاری کی حدیث میں، اس کے بعد سیدنا عمر، کیونکہ حضرت عمر کا ذکر آیا نا، اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ سے کہتے تھے عمر اونچا بولو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو آج بھی روضہ رسول پر لکھی ہوئی ہے کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب از دا لٹمس ٹیسٹ آف تقوی۔ گستاخ رسول متقی نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ کا ادب کرنے والا ہی متقی ہوگا، یہ قرآن کا فتویٰ۔ حضرت عمر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے ہیں، جو حضور کے بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ دیکھ لیجئے انڈائریکٹ ذکر سیدنا عمر کا آ گیا قرآن پاک میں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے، بڑے فرینک ماحول کے اندر۔ چلتے چلتے سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پوری دنیا میں ہر بندے سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے، کیونکہ اپنی جان تو بندے کو عزیز ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی نہیں، بلکہ اپنی جان سے بھی، یہ کہو۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، تو آپ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تم مومن کامل ہوئے ہو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نعرے مان لیے جائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں، عورتوں کو حجاب قبول نہیں، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے قبول نہیں، ہاں گن پکڑ کے تو چلے جاؤ لڑنے کے لیے، یہ قبول ہے، کیونکہ فجر کی نماز تو روزانہ پڑھنی پڑے گی نا، اس کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا، داڑھی کے لیے تو روزانہ مرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، یہ قبول نہیں ہے۔ ہاں موت قبول ہے، نہ ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے زبانی ایک دعویٰ کر دو، موت بھی قبول ہے۔ اور اس پر میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 9 کے نام سے 40 منٹ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے۔ ایک مکتبہ فکر ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو صرف کہتا ہے اطاعت پہ زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی محبت اطاعت کا ہی نام ہے، نہیں بھائی، محبت الگ سے ایک جذبہ ہے، محبت اور اطاعت دونوں ضروری ہے الگ سے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت ہوتی ہے حکم پر، اتباع ہوتی ہے بغیر حکم کے، کہ میرے نبی نے یہ کیا میں کرتا چلا جاؤں گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سفر حج میں اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روک کر نماز پڑھی تھی، حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے باہر ایک پتھر تھا اور وہ بھی نیچے گھاٹی میں اتر کر برساتی نالے والی جگہ پر وہاں نماز پڑھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ہے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے۔ تو کیا حضور حکم فرما کے گئے تھے؟ نہیں، یہ ہے اتباع، کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے کرنا ہے۔ لہٰذا میں یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنی، اب اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ضروری ہے نہیں ضروری ہے، یہ تو وہی پھر دقیق بحثیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ممبر رسول پر کہوں کہ داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، داڑھی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، داڑھی تو الگ سے ہے، تو کیا میں داڑھی سے بھی نفرت دلا رہا ہوں؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ فقہی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے
کہ نماز کا حصہ ہے نہیں ہے، اس طریقے سے کرنا شروع کر دو، آدھا دین فارغ ہو جائے گا. اہل محبت کو تو یہ، اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت اور اہل حدیث اصحاب الحدیث وہی ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کرے گا. بس پتہ چل گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، کرتے چلے جائیں، پھر کسی کی پرواہ نہ کیجیے. تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا ابو بکر. پوچھا پھر؟ فرمایا عمر. پھر عمر بن عاص کہتے ہیں میں بار بار پوچھتا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے نام لے رہے تھے، پھر مجھے ڈر ہوا، میں تو چاہ رہا تھا میرا نام بھی لیں لیکن میں ڈر گیا یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی نہ کہیں لیں، پھر میں خاموش ہو گیا. لیکن ابو بکر کے بعد عمر کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تو کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ دیکھیں اتباع کا جذبہ. یہاں تو ادھر مزاروں کے پتھروں کو جو ہے وہ بوسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو حجر اسود سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ. ادھر پانی کو زمزم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دین میں ایگزیجریشن ہے. اچھا اس کے ساتھ بعض اوقات یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا علی نے پھر وہاں پر کہا کہ اے امیر المومنین حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، یہ مومنین کے حق میں گواہی دے گا اور منافقین کے خلاف گواہی دے گا. تو یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں مجھے صحیح سند کے ساتھ ملی نہیں، لیکن میں ایماندار آدمی ہوں، اس سے ملتی جلتی بات صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 961 نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا اور اس کو زبان بھی دے دے گا جس سے وہ بولے گا. تو وہ قیامت والے دن گواہی دے گا جن لوگوں نے حق کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا ان کے حق میں گواہی دے گا حجر اسود انشاءاللہ. اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث متفق علیہ. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں مؤذن کی آواز جاتی ہے تو جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت دن گواہی دے گی. تو گواہی تو دے گی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت سے اتارا گیا حجر اسود کو تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اب اس کا نام اسود پڑ گیا، یعنی کہ کالا پتھر. یہ پہلے سفید تھا. تو لہٰذا سیدنا عمر کا کہنے کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی شرک کا دروازہ بند کرنا تھا کہ پتھروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. سیدنا عمر نے اس چیز کی نفی نہیں کی ہے کہ پتھر گواہی نہیں دے گا، ان کو بھی بات پتہ ہے. اس پتھر کے ساتھ کوئی عقیدہ نہ وابستہ کر لے کہ اب میں نے پتھر کو چوم لیا اب میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. جس نے پاکستان میں بہشتی دروازہ بنا لیا ہوا ہے پاک پتھر میں، تو گزر گیا جنتی ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے. ایسا نہیں. تو اس چیز کو کنڈیم کیا اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امت کو عقیدہ توحید سے روشناس کرایا کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ پیدا کرنا. اور اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی زبان میں کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے ساتھ اور اپنے گیٹ اپ کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. رزق حرام کے ذریعے جا کر حج اور عمرے کرنا اور کہنا کہ حجر اسود کو میں نے چوم لیا اور میں بخشا جاؤں گا، یہ اس کے خلاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ شکر ہے الحمدللہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے پیٹ پوجا والا کام چل رہا ہے. یہ لال شباز قلندر کے مزار کے اوپر حج بھی شروع ہو گیا، اب آپ سب کے سامنے ہے. رمی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، زمزم بھی، وہ کیچڑ والا زمزم بھی بنایا ہوا ہے، سب کچھ ہے. ظلم کی انتہا ہے. دنیا میں اتنی گمراہی کسی ملک میں نہیں ہے جتنی ہمارے ملک کے اندر. اور یہ سارا بھائی چکر ہے روٹی کا، مولویوں کا بھی صوفیوں کا بھی. اور اس پہ میں نے ننگا کیا ہے کہ قرآن پاک میں الحمدللہ جتنی آیات حرام خوری پر ہے وہ ہے ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ حرام خور ہے. اور اس لیکچر نے الحمدللہ ایک دفعہ تہلکہ مچا دیا ہے مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے الحمدللہ. یہ سارا مولویوں کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول دیا ہے اللہ کے فضل سے، کتاب و سنت کی روشنی میں.
अल्हम्दुलिल्लाह। 5वीं हदीस सही बुखारी में, बड़ी वजद अमेज हदीस है। सैयदना उमर की दुआ है सही बुखारी में, ऐ अल्लाह मुझे मदीने में मौत देना और शहादत की मौत देना। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कि सही मुस्लिम में फजाइल मदीना के चैप्टर में हदीस है कि मदीने के मसाइब पर जिसने सब्र किया और उसको मदीने में मौत आई, क़यामत वाले दिन मैं उसकी शिफात करूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हजरत उमर जो है दुआ किया करते थे शहादत की मौत और मदीने में, और अल्लाह ने दोनों दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कबूल की। मदीना शरीफ में मौत भी आई और शहादत की मौत अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई। तो फजाइल मदीना में बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें, ऐ अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया, मैं मदीने को हरम बनाता हूं, ऐ अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में मक्के की तरह बल्कि इससे भी ज्यादा कर दे। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है। इस एतबार से वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की मोहब्बत मक्के से ज्यादा होनी चाहिए। ऐ अल्लाह मदीने के मुद में इसके सामने बरकतें नाजिल फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए सहाबा किराम ताबईन कितना कितना अरसा मदीना शरीफ छोड़ते नहीं थे कि हमारी कब्र भी वहीं पर बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदीने की मौत अल्लाह ताला हम सबको भी नसीब फरमाए और शहादत की मौत अल्हम्दुलिल्लाह। छठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3692 और दूसरा तुर्क 1392 और तीसरा तुर्क सही बुखारी में 3700। ये सारी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। इनका मैं खुलासा बयान कर देता हूं, ये बुखारी और मुस्लिम से बाहर कोई बात नहीं है कि जब सैयदना उमर को जख्म लगा 28 जुल्हिज्जा 23 हिजरी में, यकम मुहर्रम को आपकी वफात हो गई। तो जब जख्म लगा, दूध पीते थे तो वो अंतड़ियां कट चुकी थी, उससे निकल जाता था। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये यकीन हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं इस जख्म से, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने बेटे को कहा कि अम्मा आयशा के पास जाओ और उनसे कहो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है। अल्लाह, बात है निस्बत की भाइयों, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है रियाजुल जन्ना। और इमाम बुखारी ने इस पर बाब बांधा है, कब्र रसूल से लेकर, लफ्ज जरा सुनिए, कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। वो कब्र आम जगह नहीं है, इस दुनिया की जगह नहीं, वो जन्नत का टुकड़ा है। तो उस जन्नत के टुकड़े में मैं अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता हूं। हजरत आयशा का वो हुजरा था। तो सईदा आयशा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहां पर दफन हूं, लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती, क्योंकि सैयदना उमर की खिदमत इस्लाम के लिए थी बहुत ज्यादा। इब्ने उमर आए, अमीरुल मोमिनीन से कहा कि सईदा आयशा ने इजाजत दे दी। उन्होंने कहा हो सकता है मेरे डर की वजह से इजाजत दी हो, जब मैं शहीद हो जाऊं उसके बाद मेरी मैयत ले जाना, दरवाजा खटखटाना, अम्मा आयशा इजाजत दें तो दफना देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में। देखें जनाब, अपनी पावर को मिस यूज नहीं किया। वो रवायत कोई नहीं साबित के वो दरवाजा खटखटाया तो कब्र से आवाज आई नबी की कि उमर को यहां दफना दो, वो नहीं है। ये हजरत आयशा से कहा गया था, हजरत आयशा ने इजाजत दी। देखिए सारी गेम फ्रॉड चल रहा है टोटली, ना किसी ने किताबें पढ़नी है और मौलवियों ने हाईजैक किया हुआ इनको पब्लिक को। बेसिकली बेचारे मोहब्बत की वजह से हाईजैक हुए हैं। तो ये है असल मसला। फिर इसी जख्म के दौरान सहाबा ने कहा, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, कि आप अपना खलीफा किसी को बना दीजिए। तो सैयदना उमर ने कहा गोल्डन कोड, अगर मैं अपना खलीफा बनाता हूं तो मैं उसकी सुन्नत पर अमल करता हूं जो मुझसे बेहतर है, यानी अबू बकर जिसने मुझे अपनी जगह खलीफा बनाया था। और अगर मैं अपना खलीफा नहीं बनाता तो मैं उसकी सुन्नत पर अमल करता हूं जो सबसे बेहतर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने उमर कहते हैं जैसे ही सैयदना उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो हमें यकीन आ गया कि अब आप रसूलुल्लाह के तरीके को ही अडॉप्ट करेंगे और अपना खलीफा किसी को नहीं बनाएंगे। यह है अहमियत कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलूंगा, खलीफा नहीं बनाया। 6 रुकनी कमेटी बना दी, मैं बात बताता हूं। यहां पर कुछ अल्फाज हैं बड़े क्रिटिकल। इब्ने अब्बास ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने इस्लाम के लिए इतनी खिदमत की, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाएगा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, रसूलुल्लाह वफात तक आपसे खुश रहे, सैयदना बकर भी वफात तक खुश रहे, हत्ता कि उन्होंने वफात के वक्त आपको खलीफा बना दिया। तो सैयदना उमर ने जो जुमले बोले ना, वो बड़े रिक्कत अंगेज थे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे बराबर छोड़ दे तो मेरे लिए ये बहुत काफी है कि अल्लाह ने जो मुझसे दीन की खिदमत ली, इनके बदले में अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मेरे गुनाहों को माफ करके बराबर मुझे छोड़ दे ब्रेक इवन पॉइंट पे,
میری خدمات میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ پر خوش ہوں۔ اور آج کے اس وقت میں اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی خیرات کرنا پڑے اور مجھے پتا چل جائے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا، تو میں خیرات کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اور صحیح بخاری میں آگے ڈیٹیل ملتی ہے، اسی دوران ایک نوجوان آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا تو اس کی تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ جب وہ جانے لگا تو کہا کہ اے میرے بھتیجے ادھر آ، اپنی تہمت کو اوپر کر لے ٹخنوں سے، اس سے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے رب کے حضور تقوی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ اس حالت میں بھی لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کامیابی کی چوتھی شرط ہے۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جناب، وہی صحیح بخاری کی پھر حدیث نمبر 3700 آگے چلتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا، اور یہ 6 بندے وہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میں نے ایران کی گورنری سے ہٹایا تھا تو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، اور اگر تم ان پر متفق ہو جاتے ہو تو ان کو خلیفہ ضرور چن لینا۔ یہ نہ ہو کہ تم یہ پھر کہو کہ چونکہ سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں ان کو ہٹا دیا تھا اس لیے ان کو خلیفہ چننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہ ہو۔ پھر اس میں سے کنسنسس کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں اسی 3700 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اب آخری 6 حدیث 5 جید صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ سیدنا عمر کے بارے میں، ان کے کومنٹس۔ 6 حدیثیں ہو چکی، 7ویں حدیث پہلے صحابی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو میری گفتگو ہے حدیث قرطاس پر اور وصی رسول کون ہے 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 55B کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو سیدنا ابوبکر، عمر اور باقی انصار کا جو اجماع ہوا، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم عمر اور ابو عبیدہ ابن جراح میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک راضی رہے۔ تو سیدنا عمر نے فوراً سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اگر میرے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن کسی ایسی مجلس میں جس میں سیدنا ابوبکر موجود ہوں، لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ تو یہاں پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے خلافت کے لیے نامزد کیا سیدنا عمر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنسیکٹیو بعد۔ یہ پہلے صحابی کا فتویٰ۔ دوسرا 8ویں حدیث صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا غالب گمان یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر کو بناتے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح۔ وہی 3 صحابی۔ 9ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے، یہ تیسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میرے فیورٹ صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سفر میں اٹھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد کی طرح
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد برابر اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ ہی کیا، ہمارا ڈاؤن فال نہیں پھر آیا، بڑھتا ہی چلا گیا معاملہ الحمدللہ ترقی کی طرف۔ 10ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نفلی اذکار اور عبادات تو نہیں، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، جو موٹی موٹی چیزیں عمل کرتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر جاؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا انس بن مالک کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں اس کے ساتھ، بخاری میں تو ادھر تک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اطاعت اور محبت دونوں ضروری ہے، قلبی لگاؤ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انس بن مالک کے صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن مجھے ان تینوں کے ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک نے خواہش کی حضور کو 10 سال تک بزرگ رہنے والے صحابی، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال صحابہ کرام جیسے نہیں لیکن قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اور صحیح العقیدہ اہل سنت کے جو علماء ہیں اے اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما، اہل سنت منہج فرقہ نہیں۔ 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ حدیث، 5ویں صحابی اور وہ ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا فتح، جن کے بارے میں رافضیوں نے مشہور کیا کہ شاید عمر اور علی کی کوئی آپس میں لگتی تھی، معاذ اللہ۔ اور میں نے اسے حدیث قرطاس والے مسئلے میں پورا 2.25 گھنٹے میں یہ ایشو الحمدللہ پازیٹیولی ریزالو کیا ہے۔ تو بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرنے والے تھے، چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 3671 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی کے بیٹے حنفیہ نامی عورت سے جو پیدا ہوئے محمد بن حنفیہ، جن کو اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر، الحمدللہ۔ میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے سوچا کہ میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، سورہ فصلت حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی ان کا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے بلکہ کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں۔ اس کی صحیح تفسیر سیدنا علی کا یہ قول ہے، الحمدللہ۔ اور بھائیو آخری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اشک بار آنکھوں سے سننے والی حدیث پوری کیفیت کے ساتھ، اور باقی یہ حدیث اس قابل تھی کہ اس پر آج کا لیکچر کنکلوڈ کیا جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر گریہ زاری کر رہے تھے، لوگ تعریف کر رہے تھے اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کتنی عزت ملی،
اسلام جو جزیرہ نما عرب میں تھا 3 بر اعظموں تک پہنچ گیا. دونوں سپر پاورز جنگ قادسیہ میں ایران اور پھر جنگ یرموک میں رومن امپائر بھی ڈھیر ہو گئی. اور اس شخص کی قربانی اور مینجمنٹ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی. تو سیدنا عمر کی میت پر لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. اتنے میں ایک شخص ابن عباس کہتے ہیں میری کمر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور پھر کہا سیدنا عمر کو مخاطب کر کے ان کی میت، اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے یقین تھا کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ جا ملو گے. اور باقی روایتوں میں پھر آتا ہے اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ دنیا میں مجھے جس کے اعمال پر رشک تھا کہ ان اعمال کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو عمر وہ تیرے اعمال تھے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سیدنا عمر کی شان میں یہ کلمات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ سے دعا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی، اہل بیت کی اور تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق عام کرنے، اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس درس میں میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے، اور جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.